فی کتاب مجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا بآواز بلند تر صلوات اللہم دعا ہے آل محمد کا بہترین خالق اس بہترین عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بکل حسین جتنے بھی خالی ہاتھ اس عزت والی دہلیز پہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، مولا باز کے کٹے بازوں کا واسطہ یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی اور ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے۔ آقا دو جہاں سلطان زماں اور عبر معظم سرکار ولی العصر کے مقدس ترین ظہور میں تاجید فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سارا درود کلے مل کے باز بلند تر صلوات اللہم۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے؟ سلامت رہیے گا بابا ظفر شاہ جی، آپ کی موجودگی میں فخر کے پروں کو پرواز کی طرح بلند کرتے ہوئے چاند سطرے پڑھنے لگا ہوں۔ حمد اللہ کے لیے جو آل محمد کا بھی اللہ ہے، اور درود و سلام اللہ کے اس مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان سے سلیمان بنایا۔ سلامت رہیے گا، زبان بولنے کے لیے ہے۔ حمد اللہ کے لیے جو آل محمد کا بھی اللہ ہے۔ درود و سلام بابا ظفر شاہ جی ان کے لیے وقف ہیں جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ جو ابھی بھی ہاتھ نیچے رہ گیا اس کی اپنی قسمت میں تو پڑ گیا۔ میں نے کہا جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ جو ابھی بھی خاموش رہ گیا اس کی اپنی قسمت، خدا کی عزت کی قسم جنہوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو اور بنایا۔ ہاتھ اونچے ہائے دری، آسی کو نوازا تو حور بنایا۔ بابا جی یکم شبان سے 3 شبان تک یہ میں ایک گلدستہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ یکم شبان 5 ہجری کو تشریف آوری ہے ابو تراب کی بیٹی کی تراب پہ۔ سماعتوں کو بلند کیجئے گا، یا 14 یا 15 منٹ ٹائم ہے، اسی میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ میں نے کہا یکم شبان 5 ہجری کو تشریف آوری ہے ابو تراب کی بیٹی کی تراب پہ، ابو تراب کی بیٹی کی تراب پہ۔ اللہ اکبر، پتہ کون بندہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ ابو تراب کی بیٹی کی۔ بابا ظفر شاہ جی کوئی ٹائم ہوتا، کوئی بندہ موضوع چھیڑتا پھر ہوتا ہے۔ ہم سارے یہاں ذاکرین ایک بانی کی حیثیت سے موجود ہیں، کیونکہ یہ ایک صدمہ ایسا بن گیا، ہر کسی نے اپنے اپنے وقت میں عشق کے مسلح پہ آ کے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ یکم شبان 5 ہجری کو تشریف آوری ہے محمد کی بیٹی محمد کی تراب پہ۔ بابا جی 15 ہجری 62 ہجری کو 15 رجب 62 ہجری کو سدرا پہ بھائیوں کے وطن واپس چلی گئی۔ 57 برس کی کل زندگی میں میری شہزادی نے تراب پہ گزارنا پسند کی ہے۔ اس 57 برس کی زندگی میں بابا جی 7 برس محمد کے ساتھ رہی ہے، 5.25 سال ماں زہرا کے ساتھ رہی ہے، 35 برس باب علی کے ساتھ رہی ہے، 35 برس باب علی کے ساتھ رہی ہے، 30 برس بھائی حسن کے ساتھ رہی ہے، 55 سال بھائی حسین کے ساتھ رہی ہے، بیٹے سجاد کے ساتھ 7.25 سال رہی ہے، بیٹے باقر کے ساتھ 5.25 سال رہی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم محمدین سے محمدین تک 7 محمدین کا جس کے بغیر گزارا نہ اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں۔ اسے شریعت میں بابا تکی شادی، اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں۔ سارے برا تشریف فرما ہے، پیرے پنجاب والے بندے تشریف فرما ہے۔ زینب کبریٰ کتاب کا نام ہے۔ ڈاکٹر علامہ زاہد حسن صاحب فرماتے ہیں، بابا ظفر شاہ جی فرماتے ہیں کہ کپڑے پہ لکھا ہوا قرآن امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے تھے، دبے قدموں سے علی کی علی بیٹی بھائی سے ملنے آ گئی، دبے قدموں سے علی کی علی بیٹی بھائی سے ملنے آ گئی۔ ملنے آنا تھا، یہ کپڑوں پہ لکھا ہوا کہہ رہا ہوں قرآن امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے تھے۔ جب پڑھنا تھا قرآن کا، یا
بھائی نے بہن کے دمے قدموں کی چاپ سن کے احتراماً کھڑا ہو گیا، احتراماً کھڑا ہو گیا۔ کوئی بندہ خاموش رہ جائے، خدا کی عزت کی قسم نوکری علی کے بیٹوں سے ملی ہے، خدا کی عزت دمے قدموں سے علی بیٹی کی چاپ سن کے امام حسین علیہ السلام احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام ہے ناطق قرآن، امام حسین کے ہاتھ پہ ہے سامت قرآن، دو قرآن جس کے قدموں کی چاپ سن کے احتراماً کھڑے ہو جاؤ، اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں۔ اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں۔ کوئی بندہ جہاں کتاب الائے میں لینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ اس کے پڑھانے کے لیے تیار ہوں، خدا کی عزت کی قسم کتاب میں یہ جملے درج ہے بابا ظفر شاہ جی کہ رسول خدا خطبہ دے رہا تھا، بیچ خطبے میں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے قریب علی کو دل میں رکھنے کا مقام کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ رسول خدا مسکرا کے کہا کم از کم کعبے جتنا۔ ہائے ہائے ہائے، کم از کم کعبے جتنا۔ اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھ سے کوئی دلیل مانگ لے تو میں کیا دوں؟ رسول خدا نے فرمایا وہ خدا ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر لب اتر نہیں کھولتا۔ رسول خدا نے فرما دیا اسے کہہ دینا کہ اگر یہ تو علی کی مرضی ہے، یا کعبے میں اترتا ہے یا علی کے دل یا موالی کے دل میں اترتا ہے، یا کعبے میں اترتا ہے یا موالی کے دل میں اترتا ہے۔ اب جو تو رہ گیا علی کو جو دل میں رکھے، اس کا مقام بابا جی ہو گیا کتنا؟ کعبے جتنا۔ کتنا ہو گیا؟ کعبے جتنا۔ اور جسے علی دل میں رکھے، اس کا مقام تو بدرجہ اولا ہو گیا نا، اس کا مقام تو اس سے بھی افضل ہو گیا۔ آپ جو حاجی بیٹھو اس بات کی تصدیق کرنا، تائید کا حق ادا کرنا، کعبے میں کیا ہوتا ہے؟ طواف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ طواف ہوتا ہے۔ میں موضوع سے ہلا نہیں، یکم شعبان 5 ہجری کو تشریف آوری ہے ابو تراب کی بیٹی بھی تراب پہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے میری عالیہ کو جھولے میں سلایا، جھولے میں سلانا تھا، یا طواف ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی محمد طواف کرتا ہے، کبھی علی طواف کرتا ہے، کبھی زہرا طواف کرتی ہے، کبھی حسن طواف کرتا ہے، کبھی حسین طواف کرتا ہے۔ اس بندے نے میرا خون کیا، خدا کی عزت کی قسم، جو سوچ سمجھ کے بھی نہ بول سکا، خدا کی عزت کی قسم، نبی نبوت کا کعبہ ہے، زہرا عصمت کا کعبہ ہے، علی ولایت کا کعبہ ہے، حسن حسن کا کعبہ ہے، حسن حسن کا کعبہ ہے، حسین صبر کا کعبہ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جو ایک ہی وقت میں جس کے جھولے کا طواف 5 کعبہ کرے، اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں، اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں۔ گولدستہ میں نے کہا ہے آج کے دن کا، بابا جی صرف 2 منٹ دیجئے گا۔ بابا ظفر شاہ جی، اللہ نے حجت کو طاقت دی ہے، کتنی دی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حجت ہے حضرت آدم۔ حضرت آدم، آؤ قرآن سے پوچھتے اللہ نے آدم کو کتنا اختیار دیا۔ حضرت آدم کے پاس قرآن بول کے بتاتا ہے کہ حضرت آدم کے پاس اتنا اختیار ہے کہ اسے سجدہ کیا صرف فرشتوں نے، صرف فرشتوں نے۔ حضرت آدم کو بابا جی صرف فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حضرت آدم کے کسی بیٹے پہ واجب نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، اور وہ حکم بھی ایک لمحے کا نتیجہ دینے لگا بڑا خوبصورت سا۔ ایک لمحے کے لیے بابا جی صرف حکم تھا کہ بابا اختر بھائی، ایک لمحے کے لیے حکم تھا کہ اسے سجدہ کرنا۔ بعد میں اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کسی فرشتوں کو کہ جاؤ آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کرو۔ یہ تو آدم کی اپنی ایک وسعت تھی، اپنی ایک نصیب تھا کہ وہ سو بھی علی کے پہلو میں گیا، جہاں اسے روزانہ ہی سجدہ ہوتا ہے۔ اگلا نبی آ گیا جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا، بلکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انی جاہلکم فی امام انسانیت، کہ تو امام ہے صرف انسانیت کا، تو امام ہے صرف انسانیت کا۔ جہاں تک انسانیت ہے وہاں تک تیری امامت ہے، جہاں تیری انسانیت ختم تیری امامت ختم۔ اللہ نے آدم کو فرشتوں کا سجدہ دیا، حضرت ابراہیم کو امام بنایا انسانیت کا۔ آگے آ گیا جناب عیسیٰ۔ جناب عیسیٰ کے پاس بیض ید اللہ تھا، یعنی روشن ہاتھ تھا، وہ آنکھیں دیتا تھا اندھے کو، کوڑی کو شفا دیتا تھا۔ ہر اندھے کو آنکھیں بھی بابا ظفر شاہ جی نہیں دیتا تھا، نتیجہ بڑا دینے لگا جلدی میں، ہر اندھے کو آنکھیں بھی نہیں دیتا تھا، بلکہ ایک بندہ جناب عیسیٰ کے پاس آ گیا، اس نے کہا اللہ کا نبی میں اندھا ہوں، بس یہد اللہ کا نبی نے روشن ہاتھ اس کی آنکھوں پہ پھیرا، اس نے کہا اللہ کا نبی تیری عزت کی قسم میں ابھی بھی
اندھا ہوں۔ اللہ کا نبی تیری عزت کی قسم میں ابھی بھی اندھا ہوں۔ اندھے کا نام آنا تھا، اس نے منہ آسمان کی طرف جناب عیسیٰ نے کر کے کہا میرے اللہ معجزہ ختم ہو گیا۔ آواز پروردگار ہے معجزہ ختم نہیں ہوا، معجزہ ختم نہیں ہوا، یہ بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، یہ بندہ بنی اسرائیل کا نہیں۔ آواز پروردگار ہے تیری شفا ہے لیکن بنی اسرائیل تک، اپنے قبیلے تک تیری شفا ہے، اپنے قبیلے تک تیری شفا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم جناب عیسیٰ کے پاس اختیار ہے صرف اپنے قبیلے کا، حضرت آدم کے پاس سجدہ ہے صرف فرشتوں کا، اور جناب ابراہیم امام ہے صرف انسانیت کا۔ کیا کہنے تھوڑا آگے سفر کرو اور سیدہ کی دہلیز پہ جا کے جھکتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ایک فرشتہ تھا، نام اس کا فطرس تھا، وہ عرش پہ پرواز کرتا تھا، کوئی اس نے ایسی غلطی کی اس کے پروں کو اللہ نے ساڑ دیا، پروں کو ساڑنا تھا۔ یا خدا کی عزت کی قسم جب اس کے پر سڑ گئے، ایک 3 شعبان آیا، 3 شعبان کا دن آنا تھا، یا ایک کانپتا ہوا فرشتہ اس کے پاس گیا، اس کے پاس جا کے کہتا ہے اگر میں تجھے ایک حل بتاؤں تو آج تجھے شفا مل سکتی ہے، آج تجھے شفا مل سکتی ہے۔ اسے شفا کا نام آنا تھا، وہ اس کا جسم تھر تھر کانپا۔ اس نے کہا میں اور کیا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے تجھے مجھے جلدی حل بتا۔ اس نے کہا حل یہ ہے کہ تجھے عرش سے فرش پہ جانا پڑے گا، وہاں ایک شہزادہ آیا ہے، اس کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کر اگر شفا نہ ملے تو میرا نام بدلوا دینا، اگر شفا نہ ملے میرا نام بدلوا دینا۔ بابا زر شاہ جی سوچے بغیر اس نے زمین پہ غوطہ لگایا، سیدہ کی دہلیز پہ آیا، سیدہ کی دہلیز پہ آنا تھا، یا مولا حسین کے جھولوں سے اپنے پروں کو مس کرنا تھا، یا اسے شفا مل گئی، اسے شفا مل گئی۔ جو عیسیٰ خدا کی عزت کی قسم بنی اسرائیل کے بندوں کو شفا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو عرش کے مجرم کو فرش پہ بلا کے شفا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بابا در شاہ جی پھر 4 سطریں کہنے کی اجازت دینا۔ جس شخص کی آنکھوں کا مطیع آپ خدا ہو، جس شخص کی آنکھوں کا مطیع آپ خدا ہو، قبلہ عالم میں خود قبلہ نما ہو، جس شخص کے جھولے میں فرشتوں کی شفا ہو، جس شخص کے جھولے میں فرشتوں کی شفا ہو، گر خاک سے نسبت ہو تو وہ خاک شفا ہو، قدموں سے سزا لپٹی ہو، چہرے پہ ہنسی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو۔